یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن میں ہم بھائیوں میں اکثر بیت بازی کا مقابلہ ہوا کرتا، تو یہ شعر کوئی نہ کوئی بھائی پڑھ دیا کرتا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس وقت تو اس شعر پر کوئی غور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب میں کافی عرصے کے بعد عملی دنیا میں آیا اور پہلی مرتبہ میں بھائیوں سے اور تمام رشتہ داروں سے علیحدہ ہوا، جب میں نے علیحدہ رہائش اختیار کی، تو یہ شعر مجھے یاد آیا کہ ہم اس کو پڑھا کرتے تھے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو کیا واقعی یاد ماضی عذاب ہے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ شعر تو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے شاعر، اور کہا جا رہا ہے یا جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو شعر کو دہرا رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ حافظے کو چھین لے تو تب انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ انسان تو ایک تماشا بن جائے گا، دنیا کے لیے ایک تماشا بن جائے گا، اس کی کیفیت بالکل پاگلوں جیسی ہو جائے گی۔ جب ماضی کو بھول جائے گا، تمام اپنے حافظے کو فراموش کر دے گا، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ وہ یقیناً اس کا شمار پاگلوں ہی میں ہے، کیا جائے گا۔ اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شعر، اس کو اگر نہ ہی پڑھا جائے تو وہی بہتر ہے۔ یہ کسی طرح بھی شعر پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دعائیہ شعر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب دعا کی جا رہی ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بہرحال اب اللہ جانے شاعر صاحب نے اپنی کس کیفیت میں یہ شعر کہا ہوگا۔ یقیناً انہیں اپنی ماضی کی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی حماقت، کوئی بیوقوفی یاد آئی ہوگی۔ تو لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے جو اپنی زندگی میں حماقتیں کی ہیں، بیوقوفیاں کی ہیں، یا کوئی بہت بڑا مثال کے طور پر مجھے یاد آیا کہ جو میری زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا گناہ ہے میری نظر میں، اب اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سا بڑا گناہ تھا، تو میں نے کہا کیا میں اس گناہ کو اپنے فراموش کرنا چاہتا ہوں؟ تو جواب آیا کہ نہیں، کہ میں اس گناہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، اپنی حماقتیں یاد آتی ہیں، اپنی بیوقوفیاں یاد آتی ہیں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو تب
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے سچے دل سے دعا کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو بھی میں نے غلطی کی، جو بھی میں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو جب تک یہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور غلطی کی اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے معافی مانگتا ہے تو تبھی اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ یہ غلطیاں ہی انسان جو کرتا ہے، اسی کی یاد آنے سے وہ انسان ان غلطیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جب میں تنہا ہوا تو میں نے اس شاعری شروع کر دی تھی اور میری شاعری چھپ بھی رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ جو شعر ہے اگر میں اس کو کہوں تو کس طرح کہہ سکتا ہوں، تو تب میں نے اس کو کہا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارو، یاد ماضی عذاب ہے یارو، بھول جائیں تو تب ہی بہتر ہے۔ اب شعر تو میں نے کہہ دیا لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہوا، کہا نہیں، یہ تو اس کا بھی مطلب تو وہی نکلتا ہے، شعر تو یہ بھی بالکل ہی غلط ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب جب مزید میں نے سوچا تو وہ کچھ اس طرح ہوا کہ یاد ماضی عذاب لگتا ہے، یاد ماضی عذاب لگتا ہے، کچھ نہ کچھ بھولنا ہی بہتر ہے۔ مطلب یاد ماضی عذاب لگتا ہوتا نہیں ہے، عذاب ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے۔ کوئی نہ کوئی جب اپنی غلطی یاد آتی ہے، کوئی اپنی حماقت بیوقوفی یاد آتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بھولنا ہی بہتر ہے۔ لیکن جب میں نے مزید سوچا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ بھی شعر اس طرح بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ بھولنا ہی بہتر ہے، نہیں بلکہ جو ہم بھول چکے ہیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کاش جو کچھ ہم بھول چکے ہیں وہ بھی ہمیں یاد آ جائے۔ اور انسان واقعی کوشش کرتا ہے، بہت کچھ کافی کچھ بھول چکا ہوتا ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاد نہیں آتا، اور یاد ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہمیں ماں باپ کی عظمت کا بھی صحیح معنوں میں اسی وقت احساس ہو سکتا ہے جب ہمیں وہ اپنے بچپنے کی یادداشت ہمارے ذہن میں محفوظ ہو، جب ہم 1 دن کے تھے، 2 دن کے تھے، 1 مہینے کے تھے، 2 مہینے کے تھے، یا 1 سال کے تھے یا 2 سال کے تھے، تب مطلب ہمارے ماں باپ نے ہمیں کن کن مصیبتوں کے ساتھ ہمیں پالا ہوتا، بچے کو پالا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ماں نے جو اپنے راتوں کی نیند قربان کی ہوتی ہے، نہ جانے کتنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے ماں اور باپ بھی، تو جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس بچے کی صحت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو اگر یہ بھی یادداشتیں انسان کو یاد ہوں، مطلب اپنے بالکل بچپن کی یاد، تو صحیح معنوں میں وہ جب اس کو احساس ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو جو اتنی فضیلت دی گئی ہے
وہ کس لیے دی گئی ہے. تو تب میں نے سوچا، تو اس شعر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اسے کہا جانا چاہیے کہ اپنے ماضی کو بھول جائیں ہم، اپنے ماضی کو بھول جائیں ہم کو تو یہ عذاب لگتا ہے. اپنے ماضی کو بھول جائیں ہم کو تو یہ عذاب لگتا ہے. اے خدا جس قدر بھی بھولے ہیں، اے خدا جس قدر بھی بھولے ہیں، سب کا سب آج ہم کو واپس کر.